الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نیتیں جتنی اچھی ہوں گی ثواب بھی اسی قدر ملتا چلا جائے گا۔ اور یہ میری مدنی التجا ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھروں سے نکلیں، روزانہ نکلتے ہیں کم و بیش سارے ہی روزانہ گھر سے نکلتے ہیں، تو کوئی ایسا یاد دہانی کے طور پر گھر کے دروازے پر ہی مشورہ ہے میرا آپ کو، کوئی اسٹیکر یا کوئی ایسا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا کاغذ ہی لگا دیں، اچھی نیت کر لیں۔ یہ یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے اور یہ لاجیکل ہے، صرف پٹے لگانے سے ہی گزارا نہیں کیا گیا، آپ کو سگنل بھی لگا کر دیا گیا ہے، ورنہ پٹے لگا کر بھی آپ کو بتایا جا سکتا تھا کہ اس طرح کرنا ہے، نشان لگائے جاتے ہیں، یوں کیا جاتا ہے، ساری ہمارے لیے گائیڈ لائن ہوتی ہے۔ تو اگر اپنے گھروں میں بھی آپ یہ لگا دیں گے نا، یا کوئی ایسا نظام بنا لیں کہ آپ جب بھی گھر سے نکلیں تو آپ کو نیت یاد آ جائے، تاکہ مثال کے طور پر گھر سے نکلتے ہوئے جب اتروں گا تو سبحان اللہ پڑھوں گا، سفر کی دعا پڑھوں گا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو محتاجی سے اور سوال سے بچانے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں۔ یہ سب نیتیں ہیں، یہ نیتیں موٹیویشن بھی دیتی ہیں، یہ نیتیں پراپر ڈائریکشن بھی دیتی ہیں۔ مطلب ہم کہتے ہیں تمہاری نیت کیا ہے؟ ہم یہ ایک باتوں کا بڑا ہی ایک حیران کن سوال ہے، یہ بڑی حیرت کے ساتھ پوچھتے ہیں تمہاری نیت کیا ہے؟ کیا نیت تھی تمہاری یہ کام جو تم نے کیا؟ تو نیت کا بڑا عمل دخل ہے انسان کی زندگی میں، بہت عمل دخل ہے۔ تو اس لیے میری مدنی التجا ہے آپ سے کہ نیت کر لیں۔ آپ ٹھیک ہے آپ سیلری لیتے ہیں تو سیلری بھی لینا کوئی غلط بات نہیں ہے، گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا، لیکن نیت تو کرے نا اچھی سی، رزق حلال کمانے کی، اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ کرنے کے لیے چلا ہوں، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ۔ اور جو ایک درمیانہ درجہ ہے اجارے کا وہ ہے معتدل، بیلنس، بہت ہی اعلیٰ خوبصورت درجہ ہے کہ آپ نے تیزی سے اور ایک اچھے طریقے سے کام کر کے دے کہ 1-2 گھنٹے کا کام اس نے 1.5 گھنٹے میں یا 1.25 گھنٹے میں نکال کے دیتے۔ میں 1 گھنٹہ نہیں کہہ رہا ہوں، ورنہ کم از کم جو 2 گھنٹے کا کام ہے وہ 2 گھنٹے میں ہی گزرے۔ کیونکہ بعض اوقات جسے ہر ناظم آپ کے اس کام کا ماہر ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، آپ اس کام کے ماہر تھے تو آپ اس کام میں ہیں، جو ناظم نظامت کا ماہر ہے تو وہ نظامت میں ہے۔ تو آپ ناظم کو بتانے یا ناظم کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے، آپ تو اپنے رزق کو حلال کرنے کے لیے کریں، اپنے رزق کو حلال کرنے کے لیے۔ ایک ذرہ بھی آپ کے رزق کے اندر حرام کا نہیں آنا چاہیے۔ دن رات کی آپ کی کوششیں محنتیں ہوتی ہیں، گھر کی پریشانیاں بھی آپ اٹھاتے ہوگے، سفر کی پریشانیاں اٹھاتے ہوگے، تو بظاہر بیمانی کر کر آپ اپنی سیلری تو کیا آپ اپنا 1 روپیہ بھی نہیں بڑھا سکتے۔ یہ میں آپ کو بالکل واضح طور پر کہہ دوں، آرام کر سکتے ہیں، تھوڑی سی آدمی ہٹ دھرمی اختیار کر سکتا ہے اور ادھر ادھر کی سستیاں مار سکتا ہے، ادروائز وہ اپنی آمدنی حرام کے ذریعے سے بڑھا نہیں سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے قلم موت اور رزق لکھ کر فارغ ہو چکی ہے، یہاں تک فرمایا کہ کسی گناہگار کا گناہ اس کے رزق کو گھٹا نہیں سکتا، کسی نیکوکار کی نیکی اس کے رزق کو بڑھا نہیں سکتی۔ یہ منہاج العابدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا۔ ہمارا ٹاپک نہیں ہے نیت، چلیے تو آپ کو لگے گا کہ یار پھر بولتے گناہ کرو گے تو تمہارا رزق کم ہو جائے گا،
رزق میں برکت کا ہونا اور رزق کا کم زیادہ ہونا یہ الگ ہے. منقول ہے کہ اگر تیرا رزق پہاڑ کے نیچے دبائے تب بھی تجھے مل کر رہے گا. تو اس کو بہت سینسٹیو ہے. یہ رزق کا معاملہ ہے نا، ایسا استاذ ہے کہ آدمی اٹھتے ہی اس کو غذا چاہیے. بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس نے کپڑا نہیں مانگا تھا، سب سے پہلے اس نے غذا ہی مانگی تھی، خوراک ہی مانگی تھی. کپڑا تو بڑا بعد میں اس کو ملا تھا، سب سے پہلے اس کو غذا ملی تھی. وہ رویا تھا، اس کے پیٹ میں جب غذا گئی تو اس کو سکون ہوا. تو غذا کا حصول جو ہے نا یہ ہماری پیدائش کے ساتھ ہمارے ساتھ وابستہ ہے. تو یہ کوئی عیب والا ٹاپک نہیں ہے. ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے کہ آدمی کماتا ہے یہ کھانے کے لیے، پہننے کے لیے اور اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، لیکن اسے حلال طریقے سے کرے اور اس کے لیے جان لگا دیں. خیر، تو نیت اچھی کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی بڑھے گا. گھر سے چلتے ہیں 8-8 10 12 گھنٹے آپ گھر سے باہر رہتے ہیں، تو جب گھر جائیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یار میں نے بظاہر کو ایسا کو بڑا کوئی نیکی کا کام نہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی جب میں گھر آیا تو مجھے ثواب ملا ہے. 12 گھنٹے کا مجھے ثواب ملا. کس چیز کا ثواب ملا؟ اس چیز کا ثواب ملا کہ آپ نے رزق حلال کمانے کے لیے اچھی نیت کی اور اس اچھی نیت پر عمل بھی کیا. تو انشاءاللہ عمل کا بھی ثواب ملے گا آپ کو، آپ کی نیت کا ثواب بھی ملے گا. کیا جب آپ قیامت کے روز اللہ کے حضور حاضر ہو تو صرف آپ کو آپ کی نیت کا ثواب ایسا ملے جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. کیونکہ یہ بھی ایک ہے نا کہ جو اپنے گھر والوں کو خود کو محتاجی سے بچانے کے لیے رزق کماتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے. تو اس میں یہ نا حقوق کی ادائیگی بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، آپ دعا کرتے تھے. میرا ٹاپک اب شروع ہو رہا ہے. یا اللہ عز و جل میرے لیے وقت میں برکت عطا فرما اور اسے صحیح استعمال میں لانے کی توفیق عطا فرما. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا تو یہ دعا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. تو یہ جو دعا تھی، اس دعا میں بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وقت کی قدر دنیا کے کامیاب لوگوں نے کی ہے. یہ یاد رکھیے گا. جب آپ دنیا کے کامیاب افراد کی فہرست دیکھیں گے پھر اس فہرست کے اندر آپ ان کوالٹیز کو دیکھیں گے، ان خصوصیات کو دیکھیں گے جس کی وجہ سے انہوں نے کامیابی حاصل کی. ٹیلنٹ، قابلیت، صلاحیت، یہ جتنی چیزیں بھی آپ ان میں پڑھیں گے، سب سے سر فہرست جو سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو پوائنٹ ہوگا وہ وقت کے قدردان تھے. آپ کو جو بھی قابلیت اور صلاحیت ملے گی وہ آپ کے وقت کی قدر کرنے کی وجہ سے ملے گی. جب آپ نے وقت ہی ضائع کر دیا تو یہی نااہلیت آپ کی تمام تر صلاحیتوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے. وقت ایک بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اسے اکثر میں کہوں گا معذرت کے ساتھ اکثر لوگ اس وقت کی اہمیت سے آج ہمارے معاشرے میں غافل ہیں. کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اگر آپ اپنی تنظیم کو، اپنے ادارے کو، اپنے گھر کو یا اپنی ذات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ذات میں نظم پیدا کریں. جس کی اپنی ذات میں نظم نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا یا شاید ہو سکتا آپ کے ساتھ بھی پریکٹیکل ہو، مجھے نہیں پتا، ہم میں سے اکثر جو اٹھنے کے بعد جو ہوتے ہیں نا وہ جلد بازی میں ہوتے ہیں. یہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہو رہا، چابی اٹھانے میں جلدی، تو پرس اٹھانے میں جلدی، تو وہ کبھی موزہ پہنیں گے تو الٹا پہن لیں گے پھر سیدھا کریں اتارنے کے بعد کہ یار پتہ ہی نہیں چلا گا موزہ بھی الٹا پہن لیں. آج کل موزے کا رنگ بھی ایسا ہو گیا ہے، ڈیزائن سمجھ نہیں پڑتی، آگے دھاگا کونے میں نکلا ہوتا پتہ تھا الٹا ہے. یا بعضوں کا لوگ پہن کر آتے جوتے اتارتے تو اپنے کو لگ جاتا ہے تو اس کو بیچارے کو موزہ سیدھا کرنے کا ٹائم نہیں ملا. یہ نہیں ہوتا، کئیوں کے موزے الٹے ہوتے ہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھے ہیں، ان کو نہیں سمجھ پڑتی کہ موزے الٹے ہیں.
وہ ان کو اب تک یہی نہیں مطلب بیچارے کو پورے دن میں چانس ملا کہ اپنا موزہ سیدھا کرنے پر غور کر لیتے. اب جو اپنا موزہ سیدھا نہیں کر سکتا اپنے دیگر جدول کو کیسے سیدھا کرے گا؟ کیونکہ آپ اپنے جدول کو یا اپنے شیڈول کو سیدھا کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا ضروری ہے، اس پر نظر کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ اپنے موزے کو، آپ نے کبھی کبھی شاید آپ کے ساتھ ہوا ہوگا، آپ نے کرتا الٹا پہن لیا ہوا ہے کیا؟ حرج نہیں، گناہ نہیں ہے، مکروہ تحریمی میں بھی نہیں ہے. الٹا کرتا پہن لیا ہو اور پہننے کے بعد جب ہاتھ ڈالو تو پتہ چلتا ہے جیب تو اندر رہ گیا. یہ کیوں کیسے پہنا تھا آپ نے؟ توجہ نہیں تھی. آپ کبھی یہ الٹا، یار آج الٹا پہنتا ہوں نا، آج کرتا الٹا پہنتا ہوں، شرٹ آج الٹی پہنتا ہوں، دیکھو الٹی کیسی لگتی ہے. تو یہ ہم بے توجہی میں کرتے ہیں. ہم مینٹلی طور پر ہماری مطلب پریزنس نہیں ہے، ہم اپنے ذات میں، یہ آپ کا پرسنل کام ہے. موزہ پہننا آپ کا پرسنل کام ہے اور کپڑے پہننا آپ کا پرسنل کام ہے. آپ اپنے پرسنل کام میں غلطیاں کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں. کھاتے ہوئے کئی دفعہ آپ سے چائے کپڑوں پہ گر گئی ہوگی، کئی دفعہ پانی کپڑوں پہ گر گیا ہوگا، کئی دفعہ کھانے میں آپ نے رونگ نمبر مارے ہوں گے آپ نے، اور کیا کر لیا ہوگا آپ نے. کبھی کبھار مطلب کہ بالکل وہ بے توجہی میں کھیر کو دہی سمجھ کے کھا لیا ہوگا، دہی کو کھیر سمجھ کے لے لیا ہوگا. اور بعد اوقات ایسا ہو یہ تو بہت گرم ہے، زبان جل گئی ہوگی آپ کی. یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ ان سب کے پیچھے ایک ریزن ہے، وہ ہے آپ کی توجہ کا نہ ہونا. دیکھنے میں یعنی ایک چیز ہمیں پڑی ہے، بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں، آپ کو دہی اور کھیر میں تمیز نہ ہو سکی، ٹھنڈے اور گرم میں آپ کو تمیز نہ ہو سکی کہ جلدی میں آپ جلدی میں اگر اب اس کے، اور آج تک ہم نے اس جلدی میں کیوں ہوں میں اٹھنے کے بعد، کبھی اس کے ریزن کو سمجھنے کے لیے ہم نے وقت ہی نہیں نکالا کہ میں وقت تو نکالوں یار یہ کیا بات ہے. مطلب میرے کو پاگل تو نہیں ہوں کہ میں نے الٹا کرتا پہن لیا، الٹا کپڑا پہن لیا، یہ کیسے ہو گیا؟ بنیان الٹی پہن لی میں نے، بعد میں پتا چلا ادھر کا ادھر. آج کل تھوڑا بنیان میں ایسی آتی ہے، ادھر کا ادھر ٹائٹ ہو گئی. کیسے ٹائٹ ہو گئی یار؟ آگے کا پیچھے نے، پیچھے کا آگے چلا گیا. لیبل میں نے ویسے پھاڑ دیا تھا، چبھ رہا تھا تو میرے کو تو سمجھ نہیں پڑی مجھے کہ یہ ہو کیا گیا. تو وہ ٹائٹ ہوا تو اس نے آپ کا نوٹس دلایا، بنیان کی فٹنس نے آپ کو نوٹس کیا کہ کر کیا رہے ہو بھائی، میں پھنس گیا ہوں تیرے پاس. تو آپ کو اس نے نوٹس دلایا. کرتا بھی آپ نکل جاتے اگر آپ کا جیب ویب کا ایشو نہ ہوتا تو، کوئی تو بڑا ایشو یا تو کوئی یعنی ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے پرسنل میٹر میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں. کبھی کبھار ایسی بے توجہ ہوتی کرسی آگے پیچھے ہو گئے، ٹھا ہو گئے آپ. یہ بے توجہی، بیٹھے ہوئے پتہ نہیں چل رہا کہ ہو کیا گیا ہے. کیونکہ ہم غور نہیں کرتے، ہم لوگ غور نہیں کرتے، اپنی مسٹیکس کا جائزہ نہیں لیتے. یہ ہماری بہت بڑی مسٹیک ہے. ہم اپنی غلطیوں کا جائزہ لینے کے لیے ہی وقت نہیں ہمارے پاس. تو جو غلطیاں ہو رہی ہیں نا، اس کو وہ عادت بن گیا. ہماری غلطیاں عادت کب بنتی ہیں؟ جب ہم غلطیوں کا نوٹس نہیں لیتے. جب ہم غلطیوں کا نوٹس لیں گے، مسٹیکس کی نوٹس، غلطیوں کی جب نوٹس لیں گے تو وہ اس کو عادت کو نکالنے کی ہماری عادت بنے گی اور اس کو ٹائم لگے گا. اگر وہ نہیں تھی غلطیوں کی عادت تو جلدی نکل جائے گی، اور پرانی تھی نا تو ٹائم لگتا ہے اس کو عادت کو نکالنے میں. تو یہ جب یہ ہوگا آپ کو، تو میں صرف یہ اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اتنا وقت، یہ میرا پہلا مدنی پھول ہے کہ پہلی بات یہ نکالیں کہ اب تک آپ یہ لسٹ بنائیں کہ مجھ میں مسٹیکس کون کون سی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے عیب پیدا فرمایا. ٹھیک ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے عیب پیدا کیے گئے. ہم جیسا انسان، آپ جیسا، میرے جیسا انسان یہ خطا بھی کرتا ہے، غلطیاں بھی کرتا ہے، ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں. ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہماری اپنی ذات کے لیے اچھی نہیں ہیں اور ہم مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں. بس میں چڑھتے چڑھتے آپ دیکھیں، جب کوئی جلد بازی میں بس میں چڑھتا ہے نا، تو بس کا جو وہ کیا جس پر ہم پاؤں رکھتے ہیں، اس کا جو پائدان ہوتا ہے، اس پر کئی دفعہ لوگ سلپ ہو جاتے ہیں بس میں. کیوں؟ ان کی توجہ اس پائدان پہ نہیں ہے، اس کی توجہ بس میں جلدی سے داخل ہونے میں. ٹھیڑی ہوئی متانت کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ جب کوئی کام کریں گے آپ، تو آپ کے گرنے کی پرسنٹیج بہت کم ہوگی. آپ میں سے ایک تعداد ہوگی جس کو آئے دن زخم لگتے ہوں گے.
اب ٹیبل لگ گئی. اب کرسی پہ بیٹھے آپ کو ٹیبل کیسے لگ گئی؟ بھئی کیسے ٹیبل لگ گئی آپ کو یار؟ کیونکہ آپ بے توجہ میں بیٹھے تھے. گھٹنے پہ تو اب 10 منٹ چلی گئی وہ کرنے میں. ٹھیک ہے. اور اگلا ادارے کا نقصان ہو رہا ہے, ناظم بھی اگر ہمدردی کرے گا, زیادہ دیر تو نہیں لگی. اب زیادہ زور سے تو لگی تھی نا, تبھی تو 10 منٹ نکل گئے اس کی. کیسے لگی؟ ہماری توجہ نہیں ہوتی, اور توجہ دلانے پر ہماری تربیت نہیں ہوتی. توجہ ہر چیز پر توجہ, یعنی چلتے چلتے گر نہ جائیں, سیڑھی چڑھتے چڑھتے گر نہ جائیں, ہاتھ گیلے ہاتھوں سے کوئی اسٹینڈ یا کوئی وہ چیز پکڑنا. جیسے بعضوں کا جو ٹرینوں سے جو سلپ ہوئے نا, جنہوں نے جو ٹرین کے حادثے میں چلے گئے اور پلیٹ فارم سے سا کر کے گئے سیدھے ٹائر کے اندر, اللہ خیر کرے, اللہ ہمیں عافیت نصیب کرے. ان کی میجورٹی دیکھیے گا انہوں نے جلد بازی کی تھی اور وہ ان کے ہاتھ سلپ ہو گئے. تقریباً ٹرین کے حادثات جلد بازی پر مبنی ہوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ ہم نوٹس نہیں لیتے, اپنی ذات کے اندر نوٹس نہیں لیتے, اپنی ذات کے اندر چیک نہیں کرتے کیا ہوگا. آپ نے ٹوپی بھی کبھی کبھی الٹی پہن لی ہوگی, جو ٹوپیاں پہنتے ہیں. امام اگر نہ سیدھا نہ الٹے گا ہے ہی نہیں ہمارا. ٹھیک ہے, تو امامہ شریف پہنے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں توجہ دلانے کی محتاج ہیں کہ ہم کہاں. ابھی جیسے میں نے عرض کی نا, اب انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی ایک کا ایسا ہوگا جس کا تھوڑا کرتا بچ جائے گا, تو اور کپڑے بچ جائیں گے, اور کھانے پینے میں, پہننے اوڑھنے میں. اب ہوا یہ کہ یہ ہوتا کب ہے؟ جب ہم ہماری بیسک جدول میں ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اٹھنے میں. ہم اٹھنے میں سب سے بڑی مسٹیک کر رہے ہیں. کبھی آپ نے جائزہ لیا ہے اپنا؟ میں نے لیا کئی دفعہ, مجھے پتا ہے آپ کتنی دیر میں اٹھنے کے بعد گھر سے نکلتے ہیں. اس کا کبھی کیلکولیشن کریں آپ, کہ بستر کے چھوڑنے سے گھر سے نکلنے تک, چاہے موٹر سائیکل ہے یا کار ہے یا بس ہے, جو بھی ہے, آپ کا یہ پورا ڈیوریشن کتنا ہے. کبھی اس پر غور کریں اور کبھی بیٹھیں آپ. فور ایگزامپل آپ 1 گھنٹے میں آپ کی پریکٹس ہے تقریباً نارمل جو ہے نا, یہ روٹین کے ساتھ بندہ یہ بستر سے اٹھنے سے گھر سے نکلنے تک, میری موٹی عقل میں آتا ہے کہ 95% یہ روٹین پر چلتا ہے. 2-4% بیچ میں کو اٹھنے کے بعد کوئی خدا نہ خواستہ پرابلم ہو جائے تو ایک الگ میٹر ہوتا ہے. یہ جو کام ہے نا, اس میں ذرا دیکھیے کہ آپ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بچا سکتے کہ نہیں بچا سکتے. اور آپ آج سے غور کرنا شروع کریں کہ آپ کا بستر چھوڑنے میں کتنا ٹائم لگا, بستر چھوڑنے کے بعد کپڑے ڈھونڈنے میں کتنا ٹائم لگا. آپ کو جو کپڑے تبدیل کرنے تھے رات کو نکال کر سوتے, صبح اٹھ کر جب دماغ ہی آپ کا اتنا پریزر نہیں ہے تو آپ کو اٹھنے کے بعد کپڑے نکالنے کی کیا ضرورت تھی. آپ کو کپڑے رات کو نکال کر سونے چاہیے, تیاری کر کے سونا چاہیے. میری چھوٹی سی بیٹی ہے سمیہ, اللہ اس کو نظر بد سے بچائے, میجورٹی وہ رات کو سونے سے پہلے اپنے کپڑے طے کرتی ہے, اسکول کے دارالمدینہ کے اسکارف طے کرتی ہے, اپنے موزے طے کرتی ہے, اور بالکل اپنے سامنے رکھتی ہے. اپنا بستر اپنا بیگ بھی وہاں سامنے رکھتی ہے. مطلب میجورٹی اپنا سارا, یہ مجھے اس کے کرنے سے پتہ چلا کہ یہ سب کر کے سوتی ہے, اور مجھے کہتی ہے کہ ابو باجی کو بولو یہ بھی کریں. تو میں اس کو کہتا بیٹا یہ طبیعت کی بات ہوتی ہے, یہ طبیعت کی بات ہوتی ہے. لیکن ایک چھوٹی سی 5 یا 6 سال کی بچی مجھے سکھا رہی ہے کہ اب میں نے بھی اگر اٹھنے کے بعد چینج کرنا ہے تو میں رات کو اپنے کپڑے نکال کر یا اپنا مطلب کہ جو بھی یہ جوڑا تیار کر کے رکھوں تاکہ صبح مجھے مارا ماری نہ کرنے پڑے. یعنی رات کو سونے سے پہلے اگر میں صبح کے کام کر سکتا ہوں تو مجھے کر لینے چاہیے. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تھوڑے ایزی رہیں گے, پیسفل رہیں گے, موزے بھی آپ کے صحیح پہنے جائیں گے, کپڑے بھی آپ کے صحیح پہنے جائیں گے, تسلی کے ساتھ رہیں گے, گھر میں مغز ماری نہیں ہوگی. میں جا رہا ذرا موزے نکال لینا, ارے بھائی رات کو نکال کے رکھ لیتے. موزہ بھی کوئی آٹے کا برتن تھوڑی تھا کہ وہ گھر کی عورت نکال کے رکھے گی. موزے بھی آپ کے, کپڑے بھی آپ کے, شرٹ بھی آپ کا, پینٹ بھی آپ کی, استری بھی آپ کی. مطلب میں آپ کو سیلف سروس کا اس وقت یوں سمجھے کہ میں درس دے رہا ہوں. اپنے کپڑے خود استری کرنے کی عادت رکھیں, الماری سے اپنے کپڑے خود نکالنے کی عادت رکھیں, اپنی چیزیں خود تیار کرنے کی عادت رکھیں گے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے اوقات کو مینیج کرنا آسان ہو جائے گا. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. زیادہ تر لوگ جو اپنے مینجمنٹ سے باہر آ جاتے ہیں نا, یا اپنے شیڈول سے باہر آ جاتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کام دوسروں سے کروانے کے عادی بن جاتے ہیں. ہر کام خود کرنے کا بھی نہیں ہوتا اور اپنا ہر کام دوسروں سے کروانے کا بھی نہیں ہوتا. جب آپ کام دوسرے سے کروائیں گے نا اپنا ذاتی کام, اس کے 2 نقصانات میں نے دیکھے ہیں. آپ کے توقع کے مطابق ہوتا نہیں ہے اور آپ کے وقت پر ہوتا نہیں ہے, کیونکہ آپ کو کتنا وقت درکار ہے اور کتنے وقت آپ کے پاس ہے وہ آپ جانتے ہیں, اور کیا کام کرنا ہے وہ آپ جانتے ہیں.
یہ آپ کسی کو سلائٹلی سمجھا تو سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو پورے کے پورا اپنا دماغ دے نہیں سکتے. سمجھے جس کے پیٹ میں درد ہے گولی اسی کو کھانی پڑے گی، یہ طے ہے. کوئی اور گولی کھا لے آپ کے پیٹ کا درد صحیح ہوگا ہی نہیں. تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون سی ٹیبلٹ، کون سی ڈیزیز کی ٹیبلٹ ایسی ہے جو صرف مجھے کو کھانی ہے. اپنا درد خود ہی دور ہوتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. آپ کے گھٹنے میں درد ہے، کسی اور کو بھلے آپ کا کتنا ہی محبت کرنے والا ہو، آپ اس کو چپی ومپی کر دے، صحیح ہوا، بولا میرے کو تو صحیح نہیں ہوا، تیرے کو صحیح ہو رہا، اس کے بام لگانے سے آپ کو تھوڑی صحیح ہو جائے گا. آپ کے درد کا بام آپ ہی لگائیں گے، آپ کے درد کی گولی آپ ہی کھائیں گے. آپ کی بہت ساری چیزیں جو صرف آپ کریں گے تبھی ہوگی، کسی اور کے ذریعے یہ نہیں ہو سکے گا. اس میں آپ کی ٹائم مینجمنٹ شامل ہے، کیونکہ جو کام آپ دوسرے کے ہینڈ اوور کریں گے اس کام کی کوئی ٹائم فریم نہیں ہوگی، ایکسیس بھی ختم ہو جائے گا. لہذا اپنے گھر میں، اس وقت تو میں ابھی آپ کے گھر کے اندر ہوں، مدنی چینل میں آیا بھی نہیں ہوں، صرف گھر، کیونکہ مدنی چینل کا معاملہ درست ہو جائے گا جہاں جہاں گڑبڑ ہے، کہ وہ شخص ہمارے پاس آ جائے جو خود مینیج ہے. ادارے مینیج سے چلتے ہیں نا، ادارہ ایک تنظیم ہے، ایک ادارہ ایک نظم سے چلتا ہے. اب ہمارا مزاج بیسیکلی گھر کے اندر ہی منتشر ہے، ہم گھر میں بھی مینیج نہیں ہے. جو گھر میں مینیج ہوگا نا، اٹھے گا، اس کو پتہ ہے کہ میرے جوتے وہاں رکھے ہوئے، اس کو پتہ ہے میرے کپڑے وہاں رکھے، اس کو پتہ ہے کہ میری فلاں چیز وہاں رکھی ہے، میری فلاں چیز وہاں رکھی ہوئی ہے. اتنا کیلکولیٹڈ اور مینیج شخص ہوگا نا، اس کو نہ گھر سے نکلنے میں تاخیر ہوگی، نہ وہ اتنا مینیج ہے کہ آپ کے یہاں بھی آئے گا، اس کو پتہ ہے کہ ٹیپ یہاں رکھنی ہے، فلاں چیز یہاں رکھنی ہے، یہ چیز یہاں رکھنی ہے، وہ چیز وہاں رکھنی ہے. کبھی آپ نے اپنے الماری سے کپڑے نکالے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے ایک جوڑا نکالنے میں تین جوڑوں کا بیڑا غرق کیا تھا، اس کی تے خراب کی تھی آپ نے، کبھی یاد ہوگا آپ کو. نکالا اور 2 کی تے خراب کر دی، وہ پہننا نہیں تھا. اب وہ گھر والوں کی ذمہ داری، ان کا ٹھیکہ، ان کی نوکری ہے کہ وہ آپ کے وہ تے کیے ہوئے کپڑوں کو دوبارہ تے کریں گے. کیوں کہ آپ نے نکالنے میں تھوڑا سا، آپ کو نیچے سے اگر شرٹ نکالنا تھا، نیچے سے اگر آپ نے پاجامہ نکالنا تھا، نیچے سے کرتا نکالنا تھا، تھوڑا سا ہاتھ ڈالنا تھا، اس کو اٹھانا تھا، یوں نکالنا تھا، تھوڑا سا تمیز سے رکھنا تھا، پھر اس کو تمیز سے رکھ دینا تھا تاکہ تے نہ خراب ہوتی. آپ نے ایک کام اپنا کرنے میں 3 کام خراب کر دیے. آپ کا پرسنل کام یہ سا عجیب و غریب ہے، ادارے کا کام آپ کیسے صحیح کریں گے؟ آپ اپنی ذات میں اتنے زیادہ مطلب کہ انڈسپلن پرسن ہے. آپ کو اپنے گھر کی ماں، آپ کو اپنی بیوی اور آپ کو اپنے گھر کے افراد کی زحمت کا اندازہ نہیں ہے کہ یار مطلب ان کو زحمت ہوگی، یار ان کو زحمت ہوگی کہ وہ ابھی مطلب کہ کل ہی میری الماری صحیح کی تھی میری امی جان نے. سب تو شادی شدہ ہوتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ امی زیادہ جھاڑتی نہیں ہے. پھر جھاڑنے والی جب آئے گی نا تو آپ کو بہت تکلیف ہو جائے گی، پھر آپ نہیں مطلب برداشت ہی کر سکیں گے. ماں کا سننا برداشت کر جاؤ گے آپ، پھر جھگڑا ہوگا، پھر بات خراب ہوتی ہے. آپ الماری خراب کرو گے تو وہ زبان خراب کرے گی. کبھی ہم نہیں کرتے سر، ہم مینیج ہی نہیں کرتے، ہماری چیزیں منتشر ہوتی ہیں. کبھی آپ نے اپنا ہی کھانے کا برتن اٹھا کر کبھی کچن میں جا کر دھویا ہے، صاف کیا ہے؟ نہیں کرتے ہم لوگ. ہم اپنی ذات کے اندر اتنے بے درکار اور اتنے لاپرواہ اور دوسروں کے معاملے میں اتنے بے حس واقع ہوئے ہیں کہ وہ بلڈ ریلیشن اور فیملی ریلیشن، وہ ڈے ٹو ڈے کا ریلیشن جو ہمارے ساتھ دن رات لگا ہوا، جب ہم اس کا لحاظ نہیں رکھ پاتے تو اداروں کا، افراد کا لحاظ کیسے رکھیں گے آپ؟ اتنا خونی رشتہ ہے میری بہن کے ساتھ. میں اپنی بہن کو اذیت دے کر گھر سے نکلا تھا کہ اس نے مطلب کہ وہ چابی ٹائم پر نہیں رکھی تھی. ارے چابی آپ کی، کپڑے آپ کے، سامان آپ کا، پرس آپ کا، ہر چیز آپ کی. اس کا کیا کام تھا کہ وہ رکھتا؟ یہ تو آپ کا کام تھا کہ آپ ہر چیز مینیج کر کے رکھتے. تو الماری آپ نے صاف کی، الماری خراب. ابھی آپ کو رات کو کوئی فریج سے کوئی چیز نکالنی ہے، آپ فریج سے نکالتے تو جو چیز جہاں سے نکالی ہے وہاں رکھ تو دیں. ہم لوگ وہ چیز بھی اس جگہ پر نہیں رکھتے، بلکہ صبح کو جب گھر والے دیکھیں گے تو پتہ چلا خراب ہو گیا. کیوں بھائی حضرت 3 بجے رات کو ڈیوٹی دے کر بڑے مطلب کہ پہاڑ پر ایڑی مار کر دودھ کی نہر نکال کے گھر آئے ہیں. تو جناب اب وہ ستیہ ناش تو کریں گے نا کچن کا، باورچی خانے کا اور فریج کا، اور سامان جب نکالیں گے تو پھر اپنے حساب سے نکالیں گے، اپنے حساب سے رکھیں گے. بعضوں کی طبیعت میں بالکل یہ نہ صفائی ہے، نہ ستھرائی ہے، نہ مینجمنٹ ہے. میرا موضوع مینجمنٹ ہے، ٹائم مینجمنٹ، اور اس کے اندر سلیقہ. ٹائم مینجمنٹ کو وہی پورا کر سکے گا جس کی طبیعت میں سلیقہ ہے. ہماری طبیعتوں میں سلیقہ نہیں ہے.
کہ ہم کوئی کام صحیح طور پر کر سکے. آپ گئے کپڑے یہاں پہ گئے, جیکٹ وہاں پہ گئے, صوفوں پہ جیکٹ پڑی ہوئی ہے تو ادھر زمین میں جیکٹ پڑی ہوئی ہے, جوتے وہاں پڑے ہوئے تو موزے وہاں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے بدن ایسا رکھا ہے کہ آگے پیچھے نہیں ہوتا, ورنہ ہاتھ کہیں رکھ کے جاوے, پاؤں کہیں رکھے جاوے, سر رکھ کر سو جاوے, صبح اٹھے پھر دوبارہ اسمبل کر کے چلیں گے. ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو مینیج کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اب گھر کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اب کوشش تو کریں, اب کوشش کریں. آپ کو میں تھوڑا سا یوں یقین دلاؤں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر سے ہفتہ 10 دن میں یہ آواز آئے گی خیریت تو ہے آج کل. وہ تشویش میں نہیں, وہ میں کہا یہ ایک اچھی تشویش ہوتی ہے نا. آپ اگر مثال کے طور پہ کسی روز وقت پر آ جائیں تو آپ کے ذمہ دار کو, ناظرین کو تشویش تو ہوگی, مگر اچھی تشویش ہوگی نا کہ یار آپ وقت پر آ گئے, یار 2 منٹ پہلے. اچھی تشویش ہے, یہ ہونی چاہیے, اس کو بار بار دلائیں آپ. یا کبھی ٹائم ختم ہو گیا اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کوئی اوٹی ووٹی کا بھی چکر نہیں ہے, اور آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کو آپ کے مطلب کہ ناظم صاحب آ کے پوچھ رہے کہ جی جناب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کہیں کہ جی میں الحمدللہ بیٹھا ہوا ہوں, کام کر رہا ہوں. تو ناظم صاحب کہتے ہیں بھائی ہم نے آپ کی اوٹی کے لیے کام کر بھی نہیں رہا ہوں, میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کا کوئی کام, نیکی کے کام والنٹری بھی کر لوں تاکہ مجھے ثواب بھی ملے. تو اس میں بھی حیرت تو ہوگی, مگر یہ حیرت اچھی ہے نا. گھڑی دیکھ کر آپ چلتے رہیں گے تو چلے, اچھی بات ہے. ابھی تو میں درس بیان اسی کا کر رہا ہوں, ٹائم مینجمنٹ کا. لیکن اس کو بھی غور کر لیجئے گا. میرا مشورہ ہے کہ آپ کا 8 بجے کا ٹائم ہے تو 15 منٹ پہلے آ گئے, آدھے گھنٹے پہلے آ گئے, یہ سوچ کر کہ آدھے گھنٹے کا کام میں وہ کرنا چاہتا ہوں جس میں اجارہ انوالو نہیں ہے, میں صرف ثواب کمانا چاہ رہا ہوں. اور آپ کا ٹائم پورا ہو گیا, آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں. میں آپ کو 1 گھنٹے 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کا نہیں کہہ رہا, جو دے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی جزا اور اجر عطا کرے. آدھا گھنٹہ مسجد بیٹھ جائیں. آپ آدھے گھنٹہ آپ کے ادارے کا, مطلب 5 بجے آپ کے ادارے کا ٹائم پورا ہوا, 5:30 یا 5:45 یا 6 کا ٹائم اپنا رکھیں کہ میں صرف اور صرف دعوت اسلامی کا کام کر رہا ہوں. میں یہ کمانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں, میں صرف آخرت بنانے کے لیے کر رہا ہوں. یعنی آپ کو آپ کی سیٹ پر بیٹھ کر اگر آخرت کمانے کا بنانے کا ٹائم مل رہا ہے تو آپ اس کو کیوں لوز کر رہے ہیں؟ اچھا, جانے کے بعد کوئی میجر آپ کے ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی بڑی ایکٹیویٹی نہیں ہے. آپ نے بس گاڑی میں, بس میں, موٹر سائیکل بیٹھ کے گھر جانا ہے اور وہاں گھر پہ جا کر آپ نے آرام کر لینا. کوئی ایمرجنسی اللہ نہ کرے تو یہ چیز ٹھیک ہے. یہ میرے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, یہ پہلے دن سے ہی میں مشورہ دیتا ہوں. جب سے دعوت اسلامی کا مدنی چینل شروع کیا ہے, ہمارے ابتدائی اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, آپ سب کو کرنا چاہیے. میرا مشورہ ہے آپ سب کو کرنا چاہیے. کم از کم اتنا کر لیں کہ آدھا گھنٹہ اپنے ٹائم شروع ہونے سے پہلے اور آدھا گھنٹہ ٹائم شروع ہونے کے بعد. اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو ثواب کے لیے کریں. یہ نہیں ہے میرے کو اپریشیشن ملے گی یا سال کے آخر میں میرے کو کوئی میڈل ملے گا, نہیں. یقین مانے اگر اللہ قبول کر لے, قیامت کے روز یہ حکم ہو جائے نا, اس کو جنت میں داخل کر دو. اس سے بڑھ کر ہم کو کیا انعام چاہیے یہ بتا دیں. اس سے بڑھ کر کیا انعام چاہیے؟ یہ سب سے بڑا انعام ہے. آپ بولو ایمان کی سلامتی سب سے بڑا انعام ہے, یقیناً. لیکن آپ یہ بھولیے گا نہیں, جنت ملے گی اس کو جس کا ایمان سلامت رہے گا. آپ اگر یہ دعا کرتے نا, یا اللہ مجھے بے حساب جنت میں داخل فرما دے, تو جنت ملے گی اس کو جس کا ایمان سلامت ہوگا. جس کا ایمان ہی ضائع ہو گیا اس کو جنت ملے گی نہیں. تو یہ میری مدنی التجا ہے آپ سے. اچھا, میں آگے بڑھوں. جیسا میں نے ایک بہت خوبصورت بات پڑھی تھی مینجمنٹ کے حوالے سے, کہ بلکہ پڑھی کیا تھی عرض کرتا ہوں, میں کہیں پڑھی تھی تو ذہن میں ایک چیز پیدا ہوئی تھی کہ آپ میں سے, ہم میں سے دنیا بھر میں لوگوں کے گھنٹوں سفر میں گزرتے ہیں. یہ مجھے احساس ہوا, میں پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی کو موٹیویٹ کر رہا تھا پراپر رپلائی دینے پر, کہ آپ رپلائی کریں, آپ جواب دیں اور کانٹیکٹ میں آئیں. ہم کوئی کام ہوتا ہے تو ڈھونڈنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, جواب نہیں ملتا تو ڈیفینیٹلی کام کے لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو انہوں نے, خیریت ہو, اگر کوئی شرعی کا بات نہ ہو تو بتائیں بھائی کیا وجہ ہے, کیوں آپ مطلب رسپونڈ نہیں کر پا رہے. تو انہوں نے مجھے تھوڑا سا اپنا جدول دیا, روٹین دی. بہت کمپریہنسو قسم کا جدول تھا ان کا, کہ اتنا کمپریہنسو تھا کہ ہمارے لیے اسپیس ہی نہیں بچا اس کے لیے. چلو ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے 2 باتیں کی کہ مجھے فلاں جگہ جانا تھا, 1.5 گھنٹہ جانا تھا, 1.5 گھنٹہ آنا تھا, 3 گھنٹے میرے ڈرائیونگ میں نکل گئے.
میں کہ 3 گھنٹے کے ڈرائیونگ میں نکل گئے تو آپ کو پتا تھا جب 3 گھنٹے کے ڈرائیونگ میں نکل 3 گھنٹے میں تو ہم اتنا کچھ کر جائیں, مطلب موبائل والا معاملہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے 3 گھنٹے کے اندر اندر. تو میں کہ اس کے لیے آپ نے کیا مینجمنٹ کی, کہ کیا ایسا کام کیا کہ آپ 1.5 گھنٹہ جانا 1.5 گھنٹہ آنا. 1.5 گھنٹہ کس کو بولتے ہیں؟ انسان کی زندگی کے 3 گھنٹے یار, ہم نے ٹوٹل 12 گھنٹے 15 گھنٹے کام کرنے, اس میں 3 گھنٹے ہمارے خالی گاڑی میں یا 4 گھنٹے گاڑی میں گزر گئے. تو ہم نے یہ 3 یا 4 گھنٹے ہمارے ضائع نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا ایک تعداد یہ 1.5 گھنٹہ آرام کر کے آتی ہے, 1 گھنٹہ 1.5. بھائی یہ سونے کا ٹائم تھوڑی تھا بس کے اندر بیگن میں بیٹھ کر کام کرنے کا ٹائم تھا. میں نے بات آفیسرز قسم کے لوگوں کو قریب سے دیکھا ہے, بہت قریب سے دیکھا ہے بعض آفیسرز قسم کے لوگوں کو. ان کی روٹین بتاتا ہوں میں آپ کو. جب یہ گھر سے نکلتے ہیں نا, یہ نارملی پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں. یہ پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھنا صرف تکبر کے لیے یا کوئی صرف اور صرف ایٹیکیٹس کے لیے نہیں ہوتا, صرف اس کے لیے نہیں ہوتا, اس کے لیے بھی ہوتا ہے, یہ بھی بتا دوں کہ وہ آگے بیٹھنے کو اپنی کثرت شان سمجھتے ہیں, لیکن صرف اس لیے نہیں ہوتا. پیچھے کی سیٹ بڑی ہوتی ہے. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ان کے آفس کا ملازم پہلے اتنے بڑا فائل کا بنچ لے جائے گا اور ان کی پیچھے کی سیٹ پر رکھے گا. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں نے سفر بھی کیے بعض اوقات, اور اب وہ پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھیں گے. میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے جب جیسے میں سفر میں جاتا ہوں تو کئی دفعہ شاید عبدالحبیب کو پتا ہوگا میں پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہوں, کیونکہ مطالعہ کرنا ہے, پڑھنا ہے, کوئی چیز اور کرنی ہے. تو پیچھے کی سیٹ پہ میں نے زیادہ کمفرٹیبل فیل کیا خود کو. آگے چونکہ ونڈ اسکرین ہوتی ہے, شیشہ ہوتا ہے, آگے توجہ بھی بڑھتی ہے. تو یہ میں نے جو واقعی لوگ کام کر رہے ہیں نا, ان کا میں نے یہ روٹین دیکھی ہے کہ یہ پیچھے کی سیٹ کے اوپر اپنا کام لے کر, جو اتنی فائلیں ہوتی تھیں, ان کو پتہ ہے یہ فائلیں مجھے چیک کرنی ہے جو میں آفس میں بیٹھ کر نہیں کر سکا. یہ گھر تک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر اپنی ساری فائلنگ نپٹا لیں گے. آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا, فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے بارے میں نے سنا تھا کہ یہ سفر کے دوران رسالہ لکھ لیتے تھے. انہوں نے اتنا تحریری کام کیا ہے نا, اتنا تحریری کام کیا. ان کے اس تحریری کام پر جب کچھ بیان کیا گیا نا, اس میں یہ لکھا گیا کہ آپ سفر کے دوران ایک رسالہ لکھ لیتے تھے, پھر اس کو نظر ثانی کے لیے اس کو رکھ دیا جاتا تھا. اور آپ کا مجھے گمان ہے کہ آپ کا شاید ہزاروں رسالے ایسے ہوں گے, حضرت تیرے جسری نظر ثانی کے نام پر پینڈنگ ہوں گے, جو لکھ کر آپ چلے گئے دنیا سے. مگر وہ کام آج باقی ہے, آج وہ لکھنے کے لیے نہیں ہے. آج ایک نظر ثانی کرنے والا ہوگا, ان کا کام بازار میں آ جائے گا. وہ لکھ کر چلے گئے, اپنا کام کر گئے. تو یہ جو چیزیں نہ لکھ کر, اسی طرح آپ نے دیگر کتابوں کا مطالعہ کیا ہو, امیر سنت کا ایک رسالہ انمول ہیرے, اس میں بھی وقت کی اہمیت ہے. غفلت, اس میں بھی وقت کی اہمیت کا بیان ہے. اس میں آپ نے بعض اوقات بزرگوں کی سیرت پڑھی ہوگی کہ چلتے چلتے پڑھ لیتے تھے, بلکہ چلتے چلتے پڑھ رہے تھے کسی چیز سے ٹکرا گئے, یعنی وہ چلتے ہوئے بھی اپنے اوقات کو یوٹیلائز کرتے تھے. تو اس میں بعض اوقات میڈیکل ایشوز بھی آ سکتے ہیں, ہر ایک اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتا. مطلب آپ ریڈنگ کریں گے تو آپ کو چکر آ جائیں گے, آنکھیں کمزور ہونے کا اندیشہ رہتا ہے, بعض اوقات وومیٹنگ ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے. یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے, تو آج کل وہ موبائل فون آ گیا ہے. موبائل فون کے اندر اب مثال کے طور پر 1.5 گھنٹہ آنا, 1.5 گھنٹہ جانا, 3 گھنٹے آپ جا رہے ہیں, 3 گھنٹے کے اندر اندر آپ فرض علوم کورس کے 1.5 گھنٹے کی 3 کلاسیں لے لیں, کوئی کام نہیں ہے. میں یہ مشورہ اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ یہ غیر قانونی مشورہ ہوگا اگر میں دوں کہ آپ ہیڈ فون لگا کر 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اپنے واٹس ایپ نپٹانے اپنے, کیونکہ وہ موبائل فون کا یوز کرنے کا میں مشورہ نہیں دے سکتا. اگر شرعاً درست ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, اگر شرعاً یہ درست ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. فیصلہ مفتی کرے گا, آپ اور میں نہیں کریں گے. الحرج کالمرفوع, یہ بھی اصول یہاں لگے گا, یہ بھی مجھے نہیں پتا. لیکن موبائل فون کا استعمال وائل ڈرائیونگ آر پروہیبیٹڈ, از پروہیبیٹڈ سر, پروہیبیٹڈ. لیکن ہر کوئی بعض اوقات ڈرائیو نہیں کر رہا ہوتا, وہ بس میں بیٹھا ہے یا کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہے, بائک پہ پیچھے بیٹھا ہے, تو جو سننے والی بات ہے وہ تو بہت اچھی ہو سکتی ہے کہ اس ٹائم کو بڑا اچھا یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. بہت ساری چیزیں اب تو میموری کارڈ میں ہمارے مکتبے نے جاری کر دی ہیں. اور الحمدللہ جس طرح آپ بزرگوں کی سیرت بیان کر رہے ہیں, آپ کو تو خیر بہت بار امیر اہل سنت کے ساتھ سفر کا موقع ملا. الحمدللہ مجھے بھی جب بیرون ملک یا پاکستان کے اندر بھی جہاز میں سفر کا موقع ملا تو امیر اہل سنت کے کئی نعتیہ کلام
امیر اہل سنت نے جہاز میں بیٹھ کر لکھے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا کہ امیر اہل سنت باقاعدہ اپنے ساتھ ایک پیڈ قلم اور وہ پورا نظام لے کے چلتے تھے کہ 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، تو اس دوران بھی کام ہوتا رہتا ہے. نگران شورا کے ساتھ میں نے کئی بار سفر کیا ہے تو باقاعدہ میں نے دیکھا ہے کہ نگران شورا اپنے ساتھ کچھ کتابیں، آئی پیڈ تو ہوتا ہی ہے، اور پوری تیاری ہوتی ہے کہ اگر 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 7 گھنٹے کی فلائٹ ہے تو اس میں ہم نے کیا کیا مطالعہ کرنا ہے، کہ اس ٹائم کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے. تو واقعی بڑوں سے ہمیں ٹائم مینجمنٹ سیکھنی چاہیے. ماشاءاللہ. بعض اوقات ایسا ہوا، عبدالحبیبہ نے سے یاد دلایا کہ لانگ فلائٹ بعض اوقات تو بیزاری ہو گئی ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فلائٹ کا ڈیوریشن کم لگا، یعنی لمبی لمبی فلائٹ میں بھی کم لگا ہے کہ یار یہ اتنی جلدی لینڈنگ ہو گئی، یار ابھی کام ہوا ہی کیا ہے. یعنی ایک تو بہت آدمی ایزی ہوتا ہے جہاز کے اندر، اب دوبارہ وائی فائی آ گیا ہے. ابھی وائی فائی ایسی چیز ہے جہاں ملتا ہے نا مٹھائی کی طرح ہے، ایسا کہتا کچھ نہ کچھ کھا لو، شوگر والا بھی نہیں چھوڑتا. تو یہ وائی فائی ایک ایسی لت پڑی ہوئی ہے کہ جہاں پتہ چلے کہ انٹرنیٹ مل گیا ہے نیٹ تو بس لے لو، اب اس کو کسی صورت میں جانا نہیں چاہیے ہاتھ سے نا. تو لیکن پہلے یہ تھا کہ وہ کام ہو جاتا تھا، مطالعہ ہو جاتا تھا، کچھ لکھنا ہوتا تھا، لکھنا ہو جاتا تھا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ٹاپک میں نہیں تھی مگر وہ بیان کے دوران آ گئی ہیں. آپ کے گھر میں داخل ہونا بالکل میرے موضوع میں نہیں تھا. میں آپ کی بغیر اجازت کے آپ کے گھر میں داخل ہو گیا ہوں، معافی چاہتا ہوں. بالکل میرے ٹاپک میں نہیں تھا کہ میں آپ کے گھر میں آپ کی روٹین میں مداخلت کروں، لیکن فی الحال ہو گئی. اگر کام کی بات ہو تو لے لیجئے گا، لیکن کم از کم نیت کر لیں کہ آج سے کیا ذہن ہے گھر کے حوالے سے. نہیں سب نہیں کر پا. اگر نیت بنتی ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے گھر کا جو ہمارا ایک غیر منظم جو انداز ہے ہمارا، اس کو ہم درست کریں گے. غیر منظم انداز یعنی آپ یہ احساس کریں، یہ احساس دیکھیں، یہ احساس جو گھر کا ہے نا وہی احساس انشاءاللہ آپ کے ادارے کو امپلیمنٹ کرے گا کہ آپ کی ماں کے لیے زحمت کا سبب نہ بنے، آپ اپنے بچوں کے لیے بھی زحمت کا سبب نہ بنے. اتنا سیلف سروس والے بن جائیں کہ تمیز یا تربیت کرنے کے لیے اولاد سے کام لینا یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اپنی محتاجی اور اپنی ہڈ دھرمی کی وجہ سے اولاد سے کام لینا ایک الگ موضوع ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ. یعنی اولاد کو اس بات کی تربیت دینا کہ وہ اپنے ابو کو پانی پلائے یا اپنے ابو کا یہ کام کرے یا اپنے والد صاحب کا یہ کام کرے. تمیز سکھانا ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو تربیت، تمیز، طریقہ، سلیقہ. لیکن اس وجہ سے کہ باپ ہٹ دھرمی کی وجہ سے اولاد سے کام لے رہا ہے، ایسا نہیں. اٹھ کے پانی پی سکتے والد صاحب، اٹھ کے یہ کام کر سکتے، یہ بھی تربیت ہے. خالی تربیت آرڈر سکھانے کا نام نہیں، کیونکہ اس میں بچے کو تو آپ نے تربیت دی ہے کہ وہ آپ کو پانی پلائے گا، مگر اس میں یہ بھی تربیت ہے کہ وہ پانی مانگے گا بھی کل بڑا ہوگا جب اپنے بیٹے، جب اس کی اولاد ہوگی. تو آپ تربیت کا ڈیول سسٹم رکھیں. ایک تو یہ کہ اس کے اندر والد کی یا ماں کی تعظیم اور احترام بھی پیدا ہو، دوسرا یہ کہ وہ ہٹ دھرمی بھی نہ کرے، وہ سیلف سروس کا بھی عادی بنے کہ والد صاحب کو دیکھ بھی رہے کہ والد صاحب اپنا کام خود کر رہے ہیں، والد صاحب اپنے چیزیں خود نکال رہے ہیں، والد صاحب اپنے معاملات خود ہی کر رہے ہیں. اولاد کی تربیت اس طرح بھی ہوگی. اور جب آپ اپنے کام خود کرنے کے عادی بنے گے نا، انشاءاللہ ہر چیز اپنی جگہ پر رہے گی. اب جب کسی کو بیان نکالنے کا کہتے ہیں نا، یا میرے لیے بیان تیار کر دو، میرا خیال ہے کہ اگر وہ ہم کو 25 صفحے نکال کر دینا، مشکل ہمارے لیے 5 صفحے کام کے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس نے اپنے حساب سے نکال کے دیا ہے، وہ ہمارا وہ مزاج یا ہمارے ٹاپک میں آتا نہیں، بہت خوبصورت مواد نکال کے دیا ہے. لیکن جب ہم خود نکالتے ہیں نا، 25 صفحے ہم نے بیان کے نکالے نا، سمجھے کہ 100 صفحے ہم کو پڑھنے کا موقع ملا ہے. یہ ہے اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے کا ایک اپنا فائدہ ہے، یہ یہاں پر ہے. لیکن بعض ایسے کام ہوتے ہیں جس میں ہر وقت خود نہیں کیا جاتا. یہ اداروں کے میں بات کر رہا ہوں. ایک بیجا جذبہ ہوتا ہے کہ میں ہر کام میں خود کروں، ہر کام میں خود کروں، اس سے کام خراب ہوتا ہے اور وقت بھی ضائع ہوتا ہے. یہ بسا اوقات یہ جذبہ ان کو ملا ہوا ہوتا ہے، ان کو یا تو کسی پر بھروسہ نہیں ہوتا، یا انہیں اپنی سروس بہتر دکھا کر کمپنی یا ادارے کے اندر اپنے آپ کو ایک پوزیشن میں لانے کا دھن سوار ہوتی ہے. ان کو ایسا ہوتا ہے کہ یار اگر یہ کام وہ کر لے گا نا تو نمبر وہ لے جائے گا، پوزیشن اس کی ہو جائے گی، میری پوزیشن نہیں رہے گی. تو جو خود کو ادارے میں، جب بھی آپ خود کو ادارے میں انسیکیور فیل کریں گے تو آپ کی پرفارمنس جو ہے نا وہ انصاف پسند نہیں ہوگی، انصاف اور عدل پر مبنی نہیں ہوگی. کیونکہ ادارے میں نا اکیلا آدمی کام نہیں کر رہا ہوتا، ادارے میں ہم سب مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں.
میں چاہوں گا یار میرے ساتھ ذیشان بھائی کام کر رہے ہیں یا یوسف بھائی کام کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا یار یہ بھی یہ کام کریں، آپ کر لیں، آپ کر لیں، آپ کر لیں، آپ کر لیں. اور جب میرے پاس میرا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آئے گا یا میرے ناظم یا کوئی ذمہ دار آئے گا تو میں اپنے لوگوں کو آگے کروں گا. الحمدللہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ سارا کام انجام دیا ہے. جو شخص اپنے لیے کرتا ہے نا کہ میری پرفارمنس ہی اچھی ہو، میری مطلب کہ میں ہی گڈ بک کے اندر آؤں، یقین مانیے وہ گڈ بک میں عموماً آتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اداراتی فرد نہیں ہے، وہ تنظیمی فرد نہیں ہے، وہ لوگوں کو لے کر چلنے والا نہیں ہے. لہذا کوشش یہ کیجئے کہ جو کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے ہی کرنا ہے، اور جو کام آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے کر سکتے ہیں تو وہ ان کو دیں تاکہ وہ بھی مصروف رہیں، ایکسپیرینس لیں. انگلی پہ گنے جا سکتے ہیں ایسے اسلامی بھائی جو یہ ذہن لے یہ جن کے اندر یہ طبیعت ہو کہ میں افراد بناؤں گا، بہت کم ہے. اپنے لیے جئیں، اپنے لیے آتے ہیں، اپنے لیے چلے جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. اگر ایسا امیر سنت نے کیا ہوتا تو آج مرکزی مجلس شورا نہ ہوتی، ذمہ دار نہ ہوتے اتنے سارے. آپ اپنے دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کو تنظیم کے طریقہ کار کے مطابق چلائیں. آپ کی پوزیشن کہاں جاتی ہے یار؟ آپ کی چیزیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ آپ کو کچھ بھی نہیں جاتا. اب اپنا ایکسپیرینس، علم ایک ایسی شے ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائی جو جتنا بانٹو گے نا اتنا بڑھے گا. علم یہ نوٹ والی دولت نہیں ہے جو آپ بانٹو گے تو یہ کم ہو جائے گی. علم جتنا بانٹو گے اتنا بڑھے گا. اور سکھائیں، اوپر رہ کر سکھائیں، بٹھا کر بتائیں. بہت انگلی پر میں گنتی کر سکتا ہوں کہ ان کے اندر یہ جذبہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بناتے، بلکہ انہوں نے الحمدللہ ان 8-9 سالوں میں 10 سالوں میں 8-9 سالوں میں 7 سالوں میں دعوت اسلامی کو الحمدللہ اسی میں اپنے اسلامیہ بنا کر دیے ہیں. مگر بہت کم ہے ایسے، بہت کم ہے. اپنے کام لینا الگ بات ہے، یہ بھی ایک قابلیت اور صلاحیت ہے کہ آپ کام لے رہے ہیں، مگر ان کو کام میں ماہر بنا کر ایسا بنا دینا کہ آپ کے منتظمین کے پاس چوائس آ جائے کہ یار اس کو بڑا بناؤ کہ اس کو بڑا بناؤ، یہ آپ کی کامیابی ہے. تو آپ برائے کرم ادارے کے لیے مخلص ہو جائیں، اپنے شعبے کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، اپنے مدنی چینل کے لیے مخلص بنیں اور افراد بنا کر دیں، اور ان کے اندر دعوت اسلامی کا خلوص ڈالیں اور اپنے اندر نیکی کی دعوت کا جذبہ پیدا کریں. ہر آپ میں سے ہر فرد بلغوا عنی ولو آیا، حدیث پاک میں پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. اس کا مصداق بنے. آپ بن سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو بن سکتے ہیں. آپ کا کوئی سنتوں پر عمل کرنا، نمازیں پڑھنا، نیکی کی دعوت میں شمولیت اختیار کرنا آپ کے پروفیشن کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ انشاءاللہ اس سے آپ کا پروفیشن بڑھے گا، آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا. جب آپ وضو کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ کا وضو کر کے نماز پڑھنا آپ کو اگلے کام کے لیے اور چست کر رہا ہے. آپ کے مائنڈ کی پاکیزگی جو ہے نا یہ آپ کی قابلیت، آپ کی صلاحیت کو بڑھا رہی ہے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں اس عبادت کے اور ریاضت کے اور نیکی کے پہلو کو آپ کے پروفیشن کی ترقی سے اٹیچ کر رہا ہوں. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کا نمازوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا آپ کی پاکیزگی اور آپ کی طہارت کو لازم کرائے گا. آپ کی پاکیزگی اور طہارت، جو بدن کی پاکیزگی اور کپڑے کی پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھتا ہے، اس کی سوچوں کو بھی اللہ کی رحمت پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، اس کی صحت کو بھی اللہ کی رحمت پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، اور وہ بڑا چاق و چوبند رہتا ہے. آپ دیکھیں فجر کی نماز آپ پڑھیں، صبح اٹھیں آپ فجر کی نماز پڑھیں اور آپ رات کی بھی نماز پڑھیں، اللہ توفیق دے، اور آپ اس حال میں صبح کریں، آپ بڑے خوش باش اور بڑے چاق و چوبند صبح کریں گے. اور اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے اور صبح تو کریں گے لیکن آپ نڈھال پن محسوس کریں گے اپنے اندر. اور یہ میرا کہنا نہیں، حدیث پاک کا مضمون عرض کر رہا ہوں، میں حدیث پاک کا مضمون عرض کر رہا ہوں. آپ نڈھال محسوس کریں گے. تو اگر آپ واقعی خود کے اپنے اندر کوئی تبدیلی لے آئیں مائنڈ کے اندر، دیکھیں آپ بولے یار میرا دل تو صاف ہے، میرا دل تو پاک ہے. بھائی جو اندر گرم ہے تو باہر بھی گرم ہے، اندر ٹھنڈا ہے تو باہر بھی ٹھنڈا ہے. یہ اندر باہر کی آپ جنگ میں الجھ گئے، یہ بہت سمپل سی بات ہے. روایت کے تو میں نے پڑھا تھا اتنا تو یاد ہے کہ ایک شخص نماز میں اپنے بدن سے یا بدن کی کسی شے سے کھیل رہا تھا، داڑھی سے یا کپڑوں سے. تو ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا
تو اس کے ظاہر سے بھی اس کا اظہار ہو جاتا. یعنی جو اندر میں اگر یہ کیفیت ہوتی تو اس کے بدن سے بھی تو ظاہر ہوتا نا. جس کے دل میں خشیت ہوگی اس کی نماز کا انداز بتا رہا ہوگا کہ یار اس کے دل میں خشیت ہے نا. یہ ہوتا ہے اندر میں. اگر آپ کے پاکیزگی طہارت احساس ہے تو انشاءاللہ اب سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو اس کے لیے میں آپ کو یہ مدنی التجا کروں گا کہ آپ اپنی ذات میں مبلغ بنیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے آپ ایک پیکر بنے. اس کے لیے کوئی بہت بڑا میں آپ کو کام نہیں دے رہا, صرف اتنا سا کام ہے. میری مدنی التجا اپنے ذمہ لے لیں کہ جب نماز کا وقت ہو تو خود بھی اٹھے اور اپنے ساتھ والے کو اٹھائیں. چلیں یار نماز پڑھتے ہیں, چلیں نماز پڑھتے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, دل اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نماز ہی بن نہ سکا. مدنی چینل سے اگر مثال کے طور پر میری کوئی خدمت ختم ہوتی بھی ہے, ایٹ لیسٹ اتنا تو ہو جائے کہ میں نمازی بن کر نکلا ہوں. مہربانی کریں یار, میری مدنی التجا ہے آپ لوگوں سے, مہربانی کریں اور کم از کم صحیح نمازی بن جائیں. مدنی تربیت کا آپ کی اپنی ہے, اس پر آ جائیں کہ میری نماز سکھا دیں. یہاں نماز کورس ہوتا ہے, ان کو کہ مجھے نماز سکھا دیں. اتنے اسٹائم ہوا ہے مدنی چینل میں کہ مجھے قرآن سکھا دیں. یعنی آپ 1.5 2 3 سال ہو گئے, آپ نے ایڈیٹنگ سیکھ لی, آپ نے سب کچھ سیکھ لیا, آپ نے نماز نہیں سیکھی ہے. جو چیز آپ کو پیسے دلاتی تھی وہ آپ نے سیکھ لی, جو چیز جنت دلائے گی وہ نہیں سیکھی. ایسا دنیا کے لیے جینا بھی کیا جینا یار. جو نماز پڑھ رہے ہیں نا, میری ان سے بھی مدنی التجا ہے, آپ نماز سیکھیں ضرور. مدنی چینل کی مجلس اس معاملے میں کوئی خیر خواہی والا ایسا نظام یا انداز اختیار کرے کہ ہمارے مدنی چینل کا جو مدنی عملہ ہے نمازی بن جائے. اب کیا آپ کو زبردستی مار کر ہم نمازی بنا سکتے ہیں؟ ایسا تو کوئی نمازی کیا بنائے گا. اب احساس اللہ نصیب کرے کہ نمازی بالکل نماز کا وقت ہو سارے نماز پڑھیں, مہربانی کریں سارے نماز پڑھیں. احساس پیدا کریں اپنے دل کے اندر کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. تو ایسا کوئی نظام بنائیں, کوئی روزانہ فکر مدینہ اور مدنی انعامات والا کوئی ذمہ دار بنا دیں. مدنی چینل کی اس عمارت میں ایک اسلامی بھائی ہو جو مدنی انعامات پر عمل کروانے والا ہو, فکر مدینہ یاد دلاتا ہو اور ہر ماہ رسالہ مانگنے چلا جائے. آپ کا وہ 1 تاریخ ہو گئی, آپ کا مدنی انعامات کا رسالہ, کوئی منع کر دیں گے نا, ٹھیک ہے اگلے ماہ 2 سال میں 3 سال میں 4 سال میں 10 سال میں جا کر پابند ہو جائے گا یار. تو جو موضوع تھوڑا ادھورا رہ گیا اس کو تھوڑا پورا کر لیں. وہ یہ تھا کہ آپ سفر میں اپنی کوئی 3 گھنٹے تقریباً نارملی 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعضوں کے 4 گھنٹے بھی ممکن ہے سفر میں گزرتے ہیں. اس میں اور انتظار میں یعنی بعض اوقات ایسا ہوا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے کہ کبھی حاضر ہوئے مکتب میں تو اسلام انتظار کر رہے ہیں, تو انتظار یوں بیٹھے ہوئے ٹیبل پر, بھائی کچھ کر لو نا یار, کچھ کر لیں, ذکر و درود کر سکتے ہیں, جیب میں رسالہ رکھ لیں, جیبی سائز کے رسالے جیب میں رکھیں اور پڑھنا شروع کر دیا. دیکھیں فضول وہ ہے جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ. اگر آپ کو ایسا کام کر رہے ہیں انتظار میں بھی جس میں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے, دنیا بہتر ہو رہی ہے, آپ کا کام پورا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنے کام کو فضول نہیں گزار رہے. مگر اس مضمون کو یاد رکھیے گا کہ جنت میں جانے والے جنتی جس بات پر حسرت کریں گے یہ وہ ہوگا جو وقت دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا. لہذا ہو سکے تو ہاتھ میں تسبیح رکھ لیں, جیسے وہ آج کل ڈیجیٹل تسبیح بھی آئی ہے, جو بھی نارمل تسبیح رکھ لیں. کوئی سی چیز رکھیں کہ آپ کی اوقات کار جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو. کنکلوژن یہ دے دوں کہ آپ نے آج ہو سکے تو ایک کاغذ اور قلم لے کر لسٹ بنانی ہے کہ میں کہاں کہاں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوں اور کہاں کہاں میں اپنے وقت کو اچھے کام میں استعمال کر سکتا ہوں. بس ہیڈنگ لگائیں, ضائع اچھا استعمال, ضائع کے نیچے ضائع کی لسٹ لکھیں, اچھے استعمال کے یہ ہو سکتا ہے. اب دیکھیں کہ کس کی جگہ کس کو کرنا ہے, روزانہ کی بنیاد پر آپ چیک لسٹ کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ودین اے منتھ آپ کو آپ کی طبیعتوں میں, آپ کے مزاج میں اور آپ کے اوقات میں آپ کو تبدیلی اور برکت نظر آئے گی. اور پہلے بھی عرض کیے, دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, یہ موضوع ریپیٹ ہے اور اس کو ہر ماہ ریپیٹ ہونا چاہیے, ہر بار ریپیٹ ہونا چاہیے. وہ یہ کہ ہرگز اپنے اندر غیبت کو, چغلی کو, تہمت کو, بدگمانیوں کو مت آنے دیں.
میں نہیں کہتا کہ سب کے سب میری اس بات کو کتنا آن کرتے ہیں نہیں کرتے، میں اس پر دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ میں سے جس نے بھی اس کو آن کیا اس طرح کہ اس نے یہ ذہن بنا لیا کہ نہ میں کروں گا نہ سنوں گا، کوئی بھی آ کر بات کرے گا نہ میں کہہ دوں گا یار یہ غیبت ہے، بس میں نہیں سنتا، یا تو سن تو لے یا مہربانی یار، نہ آپ جہنم کی طرف جاؤ نہ میں جاتا ہوں۔ آپ ذہن بنا لیں کہ میں نے اپنے اس مدنی چینل میں بالخصوص بالعموم تو عمومی طور پر کہہ رہا ہوں کہ کوئی غیبت والا معاملہ نہیں کرنا، کوئی غیبت والا معاملہ نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ وہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ 2 غیر مسلم طبیب کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے غیبت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کہتا کہ فلاں طبیب سے زیادہ اچھا ہے، فلاں طبیب سے زیادہ اچھا ہے، یعنی فلاں ڈاکٹر زیادہ اچھا ہے اگر مجھے غیبت کا اندیشہ نہ ہو۔ تو دونوں ڈاکٹر تھے غیر مسلم، ذمی ہوں گے، لیکن یہ بھی غیبت کا اندیشہ، کیونکہ جب اس کو پتا چلے گا کہ مجھے کسی اور کو بہت اچھا کہا گیا مجھے نہیں کہا گیا تو اس کو برا لگے گا نا، تو چونکہ اس کو برا لگنے کا اندیشہ ہے اور ایک غیبت ہو سکتی ہے، اس اندیشے کی وجہ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون کس سے بہتر ہے، یہ میں نے آپ کو بہت ہی ایک باٹم لائن کی ایک میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ مطلب کہ ٹو ٹائپ یہ ہے تو ہیڈ ٹائپ کیا ہوگا؟ اپنے تو ہیڈ ٹو ٹو غیبت میں بعضوں کا بدقسمتی کے ساتھ مبتلا نظر آتے، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کون سا جملہ غیبت کر گیا۔ اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس میں مجلس یا آپ کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں یہ ٹھیک ٹھاک نوازے جاتے ہوں گے، تو یاد رکھیے گا کہ غیبت کرنے والا اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہوتا ہے جس کی وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو واقعی مجلس اچھی نہیں لگتی یا کوئی ایسا ذمہ دار اچھا نہیں لگتا تو اس کو نیکی کائے دے رہے ہیں آپ اپنی؟ 1 روپیہ آپ اس پر خرچ نہ کرو، اپنی نیکیاں دے رہے ہیں آپ اس کو۔ کہ ایک بزرگ فرماتے کہ اگر غیبت کرنی ہوتی تو میں اپنی ماں کی کرتا، کہ میری نیکیوں کی زیادہ حقدار میری ماں ہے، اگر غیبت نہیں کرنی ہوتی تو اب آپ کو ایک شخص اچھا نہیں لگتا یا ان کا فیصلہ اچھا نہیں لگتا یا ان کا کام اچھا نہیں لگتا یا کوئی ذمہ دار اچھا نہیں لگتا، اس کو نیکی کیوں دے رہے ہیں آپ؟ نیکی بھی کوئی کسی کو دی جاتی ہے یار، ہاں ایصال ثواب کر دے، مگر وہ بولتا آپ کی نیکیاں اس کو چلی گئیں الٹا اور آپ کے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھ دیا گیا۔ تو اگر میں بولوں کہ آن لائن یار آپ جس نے آپ کو تکلیف دی آن لائن 10,000 روپے جمع کرا تو اس کے اکاؤنٹ میں، آپ پاگل ہو گئے، 10,000 بخار نہ دو، میں اس کو بخار نہ دیں، آپ اس کو نیکیاں دے رہے ہیں۔ تو جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں نا اس کو نیکی ڈیلیور کر رہے ہیں آپ، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ سارے مل کر یہ سب سوچیں کہ آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں، اگر مثال کے طور پر اگر برائی کر رہے ہیں، چلے ادارہ ہے، کوئی کام ہے، آپ کو کسی کی بات پہنچانی ہے، کوئی برائی اللہ نہ کرے زبان پر آ رہی ہے، 100 دفعہ سوچئے کہ اس کی شریعت اجازت دے رہی ہے، کوئی مصلحت شرعی ہے، کس سے کرنی ہے؟ کسی تیسرے سے نہیں کرنی، اس کا نام لیں، کتنی کرنی ہے اب اس کا انتخاب کریں، کرنی ہے اس کی شرعی اجازت، کس سے کرنی ہے اس کی شرعی اجازت، اور کتنی کرنی ہے اس کی شرعی اجازت۔ جب تینوں چیزوں کی آپ کے پاس شرعی رہنمائی ہو تب زبان کھولیں کسی کی برائی کے لیے، ورنہ چپ رہے، من سماتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ ہم یہاں پر جنت بنانے کے لیے آئیں نہ کہ جہنم میں جانے کے لیے آئیں۔ مدنی چینل دعوت اسلامی مجھے جنت میں لے جائے اللہ کی رحمت سے، نہ کہ مجھے جہنم کی آگ کی طرف اپنی حرکتیں لے جائیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ یہاں ایک مختصر سا منچ ہے اور اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو تصور کریں، میں بھی بیٹھا ہوا تھا غور کر رہا تھا، قیامت کا دن اور آقا کے ہاتھوں سے جنت کی صنعت، اور وہاں اعلان ہو جائے کہ چل تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، محشر جمع ہے، قیامت کا منظر تصور کریں، اور اس میں اگر اعلان ہو جائے فلاں بن فلاں آگے آئے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے جنت کی چٹھی ملے اس کو،
وہ عزت افزائی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جنتیوں کی دعوت فرمائے گا، کیا اعلیٰ حضرت لکھتے نا، گدھا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. میں بیٹا یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا ہو کہ قیامت کے روز مجھ گناہگار کا بھی نام پکارا جائے اور جنت میں جانے کا مژدہ سنا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بخشش کا پروانہ مجھے گناہگار کو نصیب ہو. کتنی عزت افزائی ہے اس والدین کی جن کو بلا کر ان کے سروں پر ایک ایسا تاج سجا دیا جائے گا جس کی روشنی سے، جس کی چمک سورج کی روشنی کو بھی ماند کر دے. جب پوچھیں گے کہ ہمیں یہ عزت کیسے ملی، کیوں ملی، تو کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن سکھایا تھا. حافظ کی عزت کا کیا عالم ہوگا جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور علماء کو کہا جائے گا رک جاؤ، دوسروں کو بھی جنت میں لے جاؤ، جن کے متعلق کہا جائے گا. ان کی عزت کا عالم کیا ہوگا. دنیا میں بڑے سے بڑے آنرز جو لوگ ہوتے ہیں، عزت دار لوگ ہوتے ہیں اپنے اپنے شعبوں میں، ان کے ہاتھوں سے بعض اوقات اس طرح کے اپریسیشن یہاں تو کارکردگی پر ملتا ہے، انشاءاللہ وہاں رحمت سے ملے گا. مگر کہا جائے گا جنت میں جانے کی جب خوشخبری دی جائے گی تو کہا جائے گا صلہ ہے تمہاری ان کوششوں کو جو تم نے دنیا میں کیا تھا. کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. تو دنیا میں اگر نیک اعمال کریں گے، کیونکہ دنیا آخرتی کھیتی ہے، اپریسیشن تحفہ انعام انشاءاللہ جنت کے لیے لیں گے، قیامت کے روز لیں گے. تو دنیا میں نیکی کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے. جیسے یہاں تو کارکردگی لینے کے ایک اپنا نظام ہے، میرے رب کریم نے بھی ایک نظام عطا فرمایا ہے، جبکہ وہ سب کچھ جانتا ہے. فرشتے لکھ رہے ہیں، زمین ہمارے اعمال کی گواہ بن رہی ہے، ہمارے اعضاء نامہ اعمال ہمارے اعمال کے گواہ ہیں، سب مل کر گواہی دیں گے. ایک کارکردگی بنائی جائے گی، وہ کارکردگی بتائے گی کہ اس کے لیے کیا ہے، جنت ہے یا بدقسمتی کے ساتھ جہنم ہے. یہاں تو یہ نا اس سال نہیں ملا تو اگلے سال، وہاں خدا نہ خواستہ اگر نہ ملا اور ہم ان لسٹ میں ہی نہ آئے کہ جن کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہوں، تو کوئی جہنم کا کروڑواں حصہ بھی اس کے عذاب کا برداشت نہیں کر سکتا. تو جس طرح دنیا میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اداروں میں کوئی کام کر جائیں، ایسا کوئی کام ہم دنیا میں رہ کر کر جائیں کہ عرش پر دھومیں مچیں. وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھا، وہ طیب و طاہر گیا. کاش ہمارے لیے ایسا ہو جائے اور ہم ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوں. تو یہ بہت کم وقت کی ایک سیرمنی، ایک تقریب کہہ لیں وہ تھی، جس سے مجھ گناہگار کا تو قیامت کا دن یاد آ گیا کہ نہ جانے میرے ساتھ قیامت کے روز ورنہ انتظار ہوگا. قیامت پہ سب جمع ہوں گے اور پکڑ دھکڑ ہو رہی ہوگی، فرشتے پکڑ رہے ہوں گے گناہگاروں کو جن سے اللہ ناراض ہوگا، بلایا جا رہا ہوگا. ہم سے کارکردگی پڑھائی تو نہیں گئی ہے، مگر ڈر ہے کہ قیامت کے روز ہم سے نامہ اعمال پڑھایا نہ جائے. اگر یہ نامہ اعمال پڑھایا گیا، ہماری کارکردگی ہے ہی کوئی نہیں. ایک کسی کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ خواب مرنے کے بعد انہیں خواب میں دے کر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کہا مجھے نامہ اعمال دیا گیا، کہا گیا پڑھو.
میں نے پڑھنا شروع کیا، ایک مقام پر آ کر میں رک گیا، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ کہا کیا تھا؟ کہا پڑھا نہیں جا رہا تھا، اور اتنی شرم آئی پڑھتے ہوئے کہ میرے بدن کی جلد پگھل کر میرے پاؤں میں آ گئی۔ کیسا کیا تھا اس میں؟ کہ ایک لڑکے کو بری نظر سے دیکھا تھا، اب میں اپنے رب کے حضور کیسے پڑھوں کہ میں نے یہ بد نکاحی کی تھی۔ اب تو ایک ایسے ادارے، ایسے شعبے میں کہ جہاں سے بد نکاحیاں سے بچنا ہمارے لیے، میں نہیں کہتا ناممکن ہے، لیکن کوشش کرے تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ جو بے باک ہو جائے اس کے لیے کیا ہے؟ تو ہم قیامت کے تو اپنے نامہ اعمال کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ ایک تصور ہے۔ لہذا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کا شعر آپ کو سناتا ہوں۔ مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ کہ یا اللہ اگر تیرا عفو اور تیرا کرم میرے صفائی کے گواہ نہ بنے، ہے نا، جب کورٹ میں لاتے ہیں تو صفائی کے گواہ ہوتے ہیں جو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہم ہمارے لیے گواہی دیتے ہیں کہ یہ معاف کر دیا جائے، تو مولا تیرا عفو یعنی تیری معافی اور تیرا کرم، ان دونوں کو مجھ گناہ کار کے لیے صفائی کے گواہ بنا دے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ ورنہ اپنا تو ویسے ہی جرم اقبالی، بتاؤ ہم تو اقبال جرم قبول کیے ہوئے مجرم ہیں۔ کہ واہ نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار کیا ہونا ہے۔ تو یہ ایک تقریب تھی جسے قیامت کے متعلق سوچنے پر ابھارا کہ ہمیں بھی قیامت کے روز ایک کاش آقا کے دستے کرم سے رہائی کی چٹھی مل جائے، لے تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ آقا کے دامن میں چھپنا نصیب ہو جائے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں پر اپنی کارکردگی اچھی بنائیں، وہ باقاعدہ اس کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، آگے کیا بھیجا، ہم آگے کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں، ہماری سنتیں پر عمل کتنا، ہماری نمازیں کتنی، ہمارا سچ کتنا، ہمارا جھوٹ کتنا، ہماری غیبتیں، چگلیاں، تہمتیں، بدنگاہیاں، بد اخلاقیاں، ہمارے پلس اعمال کیسے، ہمارے مائنس اعمال کیسے، ہمارے نامہ اعمال میں نور اور رونق کہاں ہوگی اور اندھیرا اور تاریکی کہاں ہوگی۔ کہ قیامت کے روز مجرم بھی ایک جمع کیے جائیں گے، اور کہا گیا ہے کہ 1000 میں سے 999 مجرم ہوں گے، ایک نیک ہوگا۔ میں نیک تو نہیں ہوں، اللہ اپنے کرم سے مجھے نیکوں کے ساتھ کھڑا کر دے۔ تو بھئی ندا کی جائے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پھٹ جاؤ اے مجرم ہو، یعنی الگ الگ ہو جاؤ مجرم ہو۔ 1000 میں سے 999 مجرم الگ ہوں گے۔ بات حساسیت کی ہے، سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ کام کاج یا یہاں کریں یا کہیں بھی کریں، دنیا کے کسی کونے میں بھی کام کریں، موت، قبر اور قیامت کے روز اٹھنا، حساب کتاب، یہ سب طے شدہ چیزیں ہیں۔ اس کی تیاری ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں، اس تیاری سے غافل نہیں رہنا۔ اللہ کریم ہمیں بے حساب مغفرت سے نوازے، اور جنہیں یہاں پر حوصلہ افزائی ہوئی ہے وہ اپنی کارکردگی مزید بہتر کرے، اور جن کو نہیں ملی وہ کسی بھی طریقے سے گناہوں میں، بدگمانیوں میں، چگلیوں میں، غیبتوں میں، طرح طرح کے گناہوں بری باتوں میں مبتلا ہونے کے بجائے نیک بننے پر توجہ دیں۔ ہماری توجہ ایک ہی ہو، نیک بن جاؤ، نیک بن جاؤ، جی چاہتا ہے، بس نیک بننے کی تمنا ہونی چاہیے۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔